اب اسی طرح دوسری بات، ان بچوں کے لیے ناظرے کی اہمیت جن بچوں کو لوگ حفظ کرانا چاہتے ہیں. اس معاملے میں لوگ بہت غلطی کرتے ہیں اور مدرسوں میں بھی رجوع ہوتے رہتے ہیں، اور ان کے ذہن میں ناظرے کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں لائیں گے تو 2 سال میں یا 3 سال میں حفظ ہو جائے گا، اور ان کے ذہن میں ناظرہ ہے ہی نہیں. تو جو لوگ اپنے بچوں کو حفظ کرانے کا شوق رکھتے ہوں تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پہلا جو اسٹیج ہے، پہلا جو مرحلہ ہے، وہ ہے ناظرہ اچھا کرنے کا. تجوید صحیح ہو، ناظرے میں روانی ہو، اس کے بغیر حفظ نہیں ہوتا. اس کے لیے عام طور پر 1.5 سال کا وقت لگتا ہے، کبھی کچھ زیادہ بھی لگتا ہے وقت. 1.5 سال لگتے ہیں، 2 سال لگتے ہیں. وہ ناظرہ اس معیار کا ہو تب بچے حفظ کر پاتے ہیں. ناندیڑ میں ایک عالم ہیں، موجود ہیں ماشاءاللہ، ہم سے عمر میں قریب ہیں، کچھ کمی ہوں گے یا آس پاس ہماری عمر کے. تو انہوں نے 6 مہینے میں حفظ کیا. دگلور میں ایک مدرسہ تھا مہاراشٹرا میں، وہاں پہ 6 مہینے میں حفظ اس طرح سے ہوا ان کا کہ ان کے استاد نے ان کو ناظرے کے 60 دور کرائے تھے. 50 کے بعد والا 60 دور ناظرے کے بہت اچھی طریقے سے کرائے تھے ان کو. 60 دور کرانے کے بعد جب ان کا حفظ شروع کیا گیا تو 6 مہینے میں حافظ بن گئے وہ. اور ابھی 2 سال پہلے بانسواڑہ کا ایک مدرسہ ہے جس کا ہم لوگوں سے تعلیمی اعتبار سے تعلق ہے، تو اس مدرسے میں 5 بچیوں نے حفظ کیا، اور ان 5 بچیوں نے 5 مہینے میں حفظ کیا. اور جلسے میں شریک ہوا تھا میں بھی. تو اتنی جلدی کیسے حفظ کیا ان بچیوں نے؟ تو ہوا یہ کہ لاک ڈاؤن کے دوران جو اس مدرسے کے ناظم ہیں، ماشاءاللہ نیک صالح آدمی ہیں، تو انہوں نے بچیوں سے کہا کہ دیکھو لاک ڈاؤن میں جو وقت ملا تو میں نے اتنا قرآن پڑھا، تم لوگ کتنا قرآن پڑھے؟ الحمدللہ میرے تو اتنے دور ہوئے، اتنے قرآن شریف ہوئے. تو بچیوں کو بھی شوق ہوا استاد کو دیکھ کر کے، اور بچیوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے. تو اس زمانے میں تو فون پہ ہی رابطہ ہوتا رہا بچیوں کا ایک دوسرے سے، سہیلیوں سے، اور ان لوگوں نے آپس میں ایک کمپٹیشن اور مسابقت کے طور پہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا شروع کیا. میرے اتنے قرآن ہو گئے، میرے اتنے قرآن ہو گئے. تو اب ان میں ایک کمپٹیشن چلتا رہا. یہ لاک ڈاؤن کے دوران چلتا رہا. اب جب مدرسہ معمول پہ آیا اور معمول کے مطابق مدرسہ شروع ہوا تو ان بچیوں نے کہا کہ ہم حفظ کرنا چاہ رہے ہیں. تو استاد نے کہا ٹھیک ہے کر لو، حفظ کر لو. تو ان بچیوں نے حفظ شروع کیا. جب حفظ شروع کیا تو اتنا سبق سنایا کہ استاد بھی حیران ہو گئے. 5 مہینے میں حفظ ہو گیا ان کا. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان بچیوں نے ناظرہ قرآن شریف کثرت کے ساتھ پڑھا. تو اس سے بہت سے سرپرست غافل ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سے بچے حفظ میں ان کے رکاوٹ ہو جاتی ہے. بعض لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ حفظ شروع ہو گیا مگر ناظرہ پختہ نہیں ہے، ناظرہ پختہ نہیں ہے، حفظ شروع کر دیا تو دل خوش ہو جائے گا مگر بچے کی پڑھائی تیزی کے ساتھ آگے نہیں بڑھے گی. اور حافظ بننا کوئی فرض نہیں ہے. حافظ نہ بننے پر کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی گناہ ہے کیا؟ کوئی حافظ نہیں بنا تو گناہ ہے؟ نہیں. لیکن تجوید کے ساتھ، صحت کے ساتھ قرآن شریف نہیں پڑھنا گناہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن کو عربوں کے لحن میں یعنی صحت مخارج کے ساتھ پڑھو. ہا نکالو، عین نکالو، قاف نکالو. یعنی کہ ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا، عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیا، ایسا نہیں. عرب جیسا تلفظ ادا کرتے ہیں ویسا تلفظ ادا کرو. تو جو ناظرہ صحت اور تجوید کے ساتھ نہیں پڑھے گا وہ خلاف ورزی کر رہا ہے. تو حافظ بننا تو فرض نہیں ہے مگر صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور اتنی تجوید ضروری ہے کہ جس سے کم حروف صحیح ادا ہو جائے. تو لوگوں کو حفظ کا تو بہت شوق ہے مگر تجوید اور ناظرے کی طرف جو توجہ ہونی چاہیے وہ توجہ نہیں ہے، اور اس سے بچوں کو بہت نقصان بھی ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے چاہے اسکول کے ساتھ پڑھے بچہ، مگر بچہ پہلے قاعدہ اچھی طرح پڑھ لے، ناظرہ اچھی طرح پڑھے. جب ناظرے میں پرفیکٹ ہو جائے
پھر اس کے بعد اس کو حفظ کے لیے فارغ کیا جائے، اسکول کو گیپ دینا ہے تو گیپ دیا جائے، مگر وہ اس وقت جب اس کا ناظرے کا کام مکمل۔ لیکن اس سلسلے میں لوگ ناواقفیت کی وجہ سے اپنا نقصان کرتے ہیں، بچوں کا نقصان کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بات جو بچوں کے متعلق بھی تھی وہ عرض کر دی، اور اصل مقصود تو وہ بات ہے جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ ہر مسلمان کو اپنا قرآن مجید سے تعلق بڑھانا چاہیے، اور بڑی عمر کے لوگ بھی کسی کے پاس جا کر سیکھ سکتے ہیں تو ان کو سیکھنا چاہیے، اپنی تجوید اچھی بنانا چاہیے، ناظرہ اچھا بنانا چاہیے، تاکہ تیزی کے ساتھ قرآن پڑھنا آئے، اور قرآن مجید کی تلاوت کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے تمام بچوں کو، چاہے وہ اسکول کی لائن میں ہو، کسی لائن میں ہو، ان تمام بچوں کو اس اعتبار سے پختہ بنا دینا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر ان کو قرآن اچھا پڑھنا آئے گا، قرآن کی تلاوت کا ذوق رہے گا، قرآن کی تلاوت کے عادی رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ تلاوت ان کے ایمان کے لیے محافظ ثابت ہوگی انشاءاللہ، اور وہ ہر قسم کے فتنوں سے، گمراہیوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔